نگر صدر آپ کی اجازت سے ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ظاہر ہے ان کا بھی ٹائم گزرا تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے دوست حصہ ڈالیں ڈاکٹر صاحب کی یادوں کے حوالے سے. علی اصغر عباس صاحب ہیں, شوکت چوئی صاحب ہیں. سر صدر آپ کی اجازت سے ڈاکٹر عالم خان صاحب کی یادیں شیئر کرنے کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں. خان صاحب سے میرا جو تعارف ہے وہ اسی پارٹی ہاؤس سے شروع ہوا تھا اور 83-84 کے سال ہوں گے, اور اس کے بعد ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی. وہ انارکلی میں رات گئے تک کی محفلیں تھیں, اور ابھی یہ فوڈ اسٹریٹ نہیں بنی تھی اور پرانی انارکلی کہلاتی تھی, اور یہاں بھی درخت بھی موجود, اور اس کے درمیان میں تقریباً باری علیق صاحب کا گھر تھا جس کے نیچے ہم سب دوست بیٹھا کرتے تھے. ظاہر خان صاحب ہم سے سینئر نسل سے تعلق رکھتے تھے, اور لاہور میں میرا خیال ہے کہ ان کا سب سے قریبی دوست جو ہے وہ اسلم طارق. اسلم طارق کے ساتھ ظاہر ان کی فیصل آباد کے زمانے کی دوستی تھی, اور یہاں باقی لوگوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. ایک تو خان صاحب کے مزاج میں فٹ تھی, جملہ بہت اچھا کہتے تھے, بات سے بات نکالتے تھے, اور یقیناً ان کے جو فیصل آباد کا کلچر ہے مذاق کا اس سے جڑی. تخلیق کار کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک افسانوں کی ایک کتاب ان سے یادگار ہے, غلام جسموں کا نوحہ, اس کے ایک سے زیادہ ایڈیشن چھایا ہوئے, اور یہ افسانے اگر ان کو ہم دیکھنا چاہیں تو یہ ڈاکٹر انور سجاد کی جو روایت ہے یا اس کا جو سلسلہ ہے ان کا مضمون بھی شامل ہے کتاب میں. اس میں آتے ایک علامتی تشبیہاتی انداز, اور لیکن بات کو اس طرح کہنا کہ بہت زیادہ گنجنت نہیں بنانا, اور جو استعارے استعمال کیے ہیں وہ اس طرح آپس میں ملیں کہ افسانے کے آخر تک جاتے جاتے اس کا ان کا ابلاغ قاری پہ ہو جائے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس میں عابد صاحب نے اس طرح اشارہ کیا, میری بھی گزارش ہے کہ ان کے جو افسانے مطبوعہ یا غیر مطبوعہ شکل میں موجود ہیں, اگر وہ اتنے ہیں کہ ان کی ایک کتاب بن سکتی ہے تو دوست اس کا جائزہ لیں اور کتاب بنا دیں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کی تعداد کے لیے نہیں ہے, بہرحال 100 صفحہ تو کتاب کا ہونا چاہیے, تو پھر جو ان کی کتاب ہے غلام جسموں کا نوحہ, اس میں وہ اس کے اگلا ایڈیشن آئے جس میں باقی ان کی تحریریں بھی شائع ہو جائیں. کیونکہ دیکھیے تعزیت کا تو ایک وقت ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے, اور جو زندگی اور موت ہے وہ تو ایک انسانی معاملہ ہے, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے, لیکن جو تخلیق کا ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو جسمانی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا, اور وہ اس کا تخلیقی اور تحریری کام ہوتا ہے. تو بعد میں جو دوست زندہ رہ جاتے ہیں ان کا پھر ایک ذمہ داری مجھے لگتا ہے یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اس کام کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں جو اس آدمی سے یادگار ہے. اب اس اگر محفلوں کی یادیں تازہ کی جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اب اس میں سے ہمارے بہت سے دوست اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اسلم طارق ہے, محمد ایوب ہے, حکیم الولی قریشی ہے, اور بہت سے دوست تھے جو عمر میں سینئر بھی تھے, عمر سے جونیئر بھی تھے. سلمان صدیق ہے, وہ اب امریکہ جا بسا, اور ہے. تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ تو شاید بہت لمبی ہو جائے گی, اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. دوسری عالم خان صاحب کی جو حیثیت ہے وہ بطور نقاد ہے, اور اس میں ان کی 2 کتابیں ہیں, چند نئے تنقیدی مسائل, اور ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اردو افسانے میں رومانوی رجحان یا رجحانات. تو یہ کام ہے
جو اب یہاں موجود ہے، جس کی بنیاد پر ان کے بارے میں بات ہوتی رہے گی. باقی یہ ہے کہ بطور انسان ہم سب لوگ جو ہے خوبیاں خامیاں اپنے اندر رکھتے ہیں، میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں، ان میں بھی ہیں. ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شخصی معاملات پر بات جو ہے نا آدمی کی زندگی میں ہونی چاہیے. جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پھر شخصی حوالہ ختم ہو گیا ہے. ہاں، ان کا جو علمی اور تخلیقی کام ہے اس پہ بات ہونی چاہیے، اور وہ بات ہوگی بھی. اور ان کے جو ہم دوست ہیں، بعض ان کے زیادہ قریب ہوں گے، بعض ان سے اتنے قریب نہیں ہوں گے، لیکن وہ جو ایک تعلق ہے اس کی بنیاد پر ہم دوست جو ہے ان کو یاد کرتے رہیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہی ایک بات ہے جو باقی رہ جائے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب. میں